الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو آپ کی ولادت کے 7ویں دن جناب عبد المطلب نے دھوم دھام سے اپنے پوتے کا عقیقہ کیا۔ بہت سارے اونٹ ذبح کیے گئے اور عظیم الشان دعوت کا اہتمام کیا گیا۔ قریش کے تقریباً تمام اہم افراد اس ضیافت میں شریک ہوئے۔ کھانے سے فراغت کے بعد انہوں نے عبد المطلب سے پوچھا کہ جس نومولود کی خوشی میں آپ نے یہ دعوت دی ہے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ تو جناب عبد المطلب نے فرمایا کہ اس کا نام محمد رکھا ہے۔ تو قریش نے حیرت سے کہا کہ آپ کے خاندان میں تو یہ نام اس سے پہلے کسی کا نہیں ہوا، آبائی ناموں کو چھوڑ کر یہ نیا نام آپ نے کس بنا پر منتخب کیا؟ تو جناب عبد المطلب نے فرمایا، میری خواہش ہے کہ آسمانوں کا خالق اس بچے کی تعریف کرے اور زمین پر مخلوق اس کی مدح و ستائش کرے۔ اس نام کا انتخاب اس خواہش کے اظہار کے لیے کیا ہے۔ دراصل نام رکھنے کی یہ وجہ غیبی ہستی نے سیدہ آمنہ کو بتائی تھی اور انہوں نے عبد المطلب کو اس سے مطلع کر دیا تھا، اس لیے عبد المطلب نے وہی وجہ لوگوں کے سامنے بیان کر دی۔ 6-7 دن تک سیدہ آمنہ نے خود ہی دودھ پلایا۔ اس کے بعد ابو لہب کی کنیز سویبہ، اس نے چند دن تک یہ خدمت انجام دی۔ اگرچہ سویبہ کو رضاعت کی سعادت صرف چند روز حاصل ہوئی، مگر ایک اور واقعہ نے اس عورت کو شہرت و دوام بخش دی۔ ہوا یوں کہ جب جانے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو سویبہ اپنے آقا یعنی ابو لہب کے پاس دوڑی گئی اور اسے خوشخبری سنائی کہ آپ کے بھائی عبداللہ کا بیٹا ہوا ہے۔ ابو لہب کو اپنے مرحوم بھائی کی نشانی پیدا ہونے پر اتنی مسرت حاصل ہوئی کہ اس نے انگشت شہادت سے اشارہ کرتے ہوئے سویبہ سے کہا، اذهبی فانت حرہ، جا، اس خوشی میں تجھے آزاد کیا۔ 40 سال بعد جب جانے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منصب نبوت سے سرفراز ہوئے تو آپ علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اعلان کر کے بزم کفر و شرک کو درہم برہم کر دیا۔ تو وہی چچا جس نے آپ کی ولادت کی خوشی میں سویبہ کو آزادی کا انعام بخشا تھا، آپ کا کٹر مخالف بن گیا۔ اس کی بیوی ام جمیل شوہر سے بھی 2 ہاتھ آگے تھی، دونوں نے آپ کے خلاف محاذ بنا لیا اور آپ کی دل آزاری اور اعزار رسانی میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ اللہ تعالیٰ اس قدر غضبناک ہوا کہ ان دونوں کے عبرتناک انجام پر مشتمل ایک مستقل صورت نازل فرما دی، تبت یدا ابی لہب وتب۔ بھائی ہمہ جب ابو لہب مر گیا تو تقریباً 1 سال کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو خواب میں دیکھا، پوچھا، ما حالک، تیرا کیا حال ہے؟ ابو لہب نے جواب دیا، بہت برا حال ہے، جہنم میں جل رہا ہوں، مرنے کے بعد راحت کا کوئی لمحہ بھی میسر نہیں آیا۔ البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ میں نے اپنے بھتیجے کی ولادت پر مسرت کا اظہار کرتے ہوئے سویبہ کو آزاد کر دیا تھا۔ اس کا مجھے انعام یہ ملا کہ سوموار کے دن میری انگلی اور انگوٹھے کے درمیان سے پانی نکلتا رہتا ہے اور میں اسے چوستا رہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشی منانے پر ابو لہب جیسے قطعی جہنمی کو اتنا فائدہ حاصل ہوا کہ آتش دوزخ میں رہتے ہوئے بھی اس کو پینے کے لیے پانی مل جاتا ہے، تو پھر آپ ہی سوچئے میرے محترم قارئین کہ اگر کوئی مومن و موحد عمر بھر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشیاں منائے تو اس کو کیا کیا انعام ملیں گے اور اس پر کیسی کیسی نوازشیں ہوں گی۔ حافظ شمس الدین نے کیا پتہ کی بات کہی ہے، جب ایک کافر کے بارے میں جس کی مذمت قرآن میں نازل ہوئی، جس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور جو ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، یہ روایت آئی ہے کہ ہر سوموار کو اس کے عذاب میں محض اس لیے تخفیف ہو جاتی ہے کہ اس نے ولادت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر مسرت کا اظہار کیا تھا۔ پھر اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جو زندگی بھر جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد پر مسرور رہا ہو اور اس کا خاتمہ توحید اور رسالت پر ہوا ہو۔
یہ ایک عام مشاہدہ ہے کہ شہری زبان میں کئی زبانوں کے الفاظ اور لہجے مخلوط ہو جاتے ہیں، کیونکہ شہروں میں مختلف علاقوں کے لوگ ضروریات زندگی کی خرید و فروخت کے لیے آتے رہتے ہیں۔ ان سے میل ملاپ اور بات چیت کی وجہ سے شہریوں کی زبان ان کے لب و لہجے سے متاثر ہو جاتی ہے، اور اس میں وہ چاشنی باقی نہیں رہتی جو خالص زبان میں پائی جاتی ہے۔ عربوں کو چونکہ اپنی فصاحت و بلاغت پر بہت ناز تھا، اس لیے وہ زبان کے تحفظ کا انتہائی خیال رکھتے تھے اور بیرونی آمیزش سے بچانے کے لیے نہایت اہتمام کرتے تھے۔ اس سلسلہ میں وہ سب سے پہلا قدم یہ اٹھاتے تھے کہ بچے کو پرورش کے لیے شہر سے باہر بھیج دیتے، تاکہ اس کی زبان ادھر ادھر کے الفاظ اور لہجوں کے اختلاط سے محفوظ رہے۔ خصوصاً مکہ مکرمہ میں تو اس کی ضرورت اور زیادہ تھی، کیونکہ یہ بابرکت شہر مرجع خلائق تھا۔ ایک کار وہاں جاتا تھا تو دو آتے تھے۔ یہ لوگ مختلف علاقوں کے ہوتے تھے اور اپنی اپنی بولیاں اور لہجے رکھتے تھے۔ ظاہر ہے کہ ایسے ماحول میں پروان چڑھنے والے بچے کی زبان خارجی اثرات سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ اس لیے مکہ مکرمہ کے صاحب حیثیت شرفاء اپنے بچوں کو رضاعت کے لیے دیہات میں رہائش پذیر زبان آور قبیلوں میں بھیج دیا کرتے تھے، تاکہ ابتدا سے ہی فصیح عربی ان کی زبان پر چڑھ جائے اور اس کا مٹھاس بھر لہجہ اس کی گفتگو میں رچ بس جائے۔ اسی دستور کے مطابق جناب عبد المطلب نے اپنے پوتے کی رضاعت کے لیے کسی دیہاتی عورت کی تلاش شروع کر دی۔ چونکہ دودھ پلانے والیوں کو بچوں کے والدین کافی کچھ دیتے تھے، اس لیے بچے حاصل کرنے کے لیے گاؤں کی عورتیں مکہ مکرمہ آتی رہتی تھیں۔ جن دنوں جان دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، انہی ایام میں قبیلہ بنی سعد کی کچھ عورتیں اسی غرض سے مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوئیں۔ انہی عورتوں میں ایک عورت حلیمہ سعدیہ بھی تھیں۔ یہی وہ خوش نصیب خاتون ہے جن کو جان دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضائی ماں بننے کا عظیم شرف حاصل ہوا۔ رضاعت با کرامت کی پرلطف روئیداد انہی کی زبانی پیش خدمت ہے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں، ہمارے علاقے میں قحط پڑ گیا، کھانے کو کچھ نہ رہا، تو بنی سعد سے تعلق رکھنے والی 10 عورتیں رضاعت کے لیے بچوں کی تلاش میں مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئیں۔ میں بھی اپنے خاوند کے ہمراہ ان کے ہم رکاب تھی۔ سواری کے لیے ہمارے پاس ایک اونٹنی تھی اور ایک سفید رنگ کی گدھی۔ قحط سالی کی وجہ سے اونٹنی کے تھن خشک ہو چکے تھے اور ان میں سے ایک قطرہ دودھ کا نہیں نکلتا تھا۔ گدھی بھی اتنی لاغر کمزور ہو چکی تھی کہ وہ مشکل چل رہی تھی، بار بار پیچھے رہ جاتی تھی اور قافلے والوں کو رک رک کر ہمارا انتظار کرنا پڑتا تھا۔ بہرحال جوں توں کر کے ہم مکہ مکرمہ پہنچ گئے اور بچوں کی تلاش شروع کر دی۔ میری ساتھی عورتوں کو تو بچے مل گئے، مگر عجیب اتفاق ہوا کہ مجھے کوشش کے باوجود کوئی بچہ نہ مل سکا۔ اسی دوران عبد المطلب ادھر آ نکلے اور مجھ سے پوچھنے لگے کہ تو کون ہے؟ بنی سعد کی ایک عورت ہوں، میں نے جواب دیا۔ تو عبد المطلب نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ میں نے بتایا کہ میرا نام حلیمہ ہے۔ یہ سنتے ہی عبد المطلب کے چہرے پر مسرت امڑ آئی اور مسکراتے ہوئے بولے، خوب خوب۔ علم اور سعادت دو ایسی صفات ہیں جن کے ساتھ عمر بھر کی بھلائی اور دائمی عزت وابستہ ہے۔ حلیمہ، میرے گھر میں ایک یتیم بچہ ہے۔ میں نے اس کے بارے میں بنی سعد کی دیگر عورتوں سے بھی بات چیت کی ہے، مگر والد زندہ نہ ہونے کی بنا پر کوئی عورت اسے لینے پر آمادہ نہیں ہوتی۔ وہ سب کہتی ہیں ہم تو بچے کے ماں باپ سے انعام و اکرام ملنے کی توقع پر رضاعت کی خدمات انجام دیتی ہیں۔ جس بچے کا باپ وفات پا چکا ہو، اس کی رضاعت سے ہمیں کسی خاص بھلائی کی امید نہیں۔ حلیمہ، کیا تو اسے لینے کے لیے تیار ہے؟ فَعَسَىٰ أَن تَسْعَدِي بِهِ، امید ہے کہ وہ تیرے لیے باعث سعادت ہوگا۔ عبد المطلب نے پوری صورتحال بیان کی تو میں نے کہا ذرا ٹھہریے، میں اپنے شوہر سے پوچھ لوں۔ چنانچہ میں اپنے خاوند کے پاس آئی اور اسے بتایا کہ مجھے اور تو کوئی بچہ نہیں مل سکا، البتہ عبد المطلب کا ایک یتیم پوتا ہے، اگر اجازت ہو تو میں اس کو ہی لے لوں۔ مجھے یہ بات کچھ اچھی معلوم نہیں ہوتی کہ باقی تمام عورتیں تو بچے لے کر جائیں
اور میں خالی ہاتھ لوٹ جاؤں۔ خامد نے بخوشی اجازت دے دی تو میں دوبارہ عبد المطلب کے پاس آئی۔ وہ بیٹھے میرا انتظار کر رہے تھے۔ جب میں نے انہیں خاوند کی رضامندی کے بارے میں بتایا تو وہ کھل اٹھے اور مجھے ساتھ لے کر آمنہ کے گھر کی طرف چل دیے۔ حضرت آمنہ نے مجھے اہلا و سہلا کہا، پھر اس کمرے میں لے گئیں جس میں بچہ تھا۔ وہ بچہ نہایت ہی سفید اونی کپڑے میں لپٹا ہوا تھا اور سبز رنگ کی ریشمی چادر پر محو خواب تھا۔ اس کے بدن سے خوشبو کی لپٹیں اٹھ رہی تھیں اور فضا میں دل آویز مہک رچی بسی تھی۔ اتنا حسین و جمیل اور پیارا بچہ میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس خیال سے کہ وہ جاگ نہ اٹھے، میں دھیرے دھیرے آگے بڑھی اور آہستہ سے اپنا ہاتھ اس کے سینے پر رکھ دیا۔ اسی وقت اس نے آنکھیں کھول دیں اور مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ اس کی روشن روشن آنکھوں سے کرنیں پھوٹ رہی تھیں۔ میں بے تابانہ اس پر جھک گئی اور اس کی پیشانی چوم لی، پھر اسے اٹھا کر سینے سے لگایا، گھر والوں سے اجازت لی اور اپنی قیام گاہ پر واپس آ گئی۔ خشک سالی کے دوران اچھی غذا میسر نہ آنے کی وجہ سے میرا دودھ تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ میرا اپنا بیٹا ساری رات بھوک سے بلکتا اور بلبلاتا رہتا تھا، نہ خود سوتا تھا نہ ہمیں سونے دیتا تھا۔ مگر جب میں عبد المطلب کے پوتے کو دودھ پلانے بیٹھی تو حیرت انگیز طور پر بے تحاشا دودھ اتر آیا۔ ایک طرف سے پلانے کے بعد جب دوسری طرف سے پلانا چاہا تو اس نے منہ پرے کر لیا، گویا دوسری جانب اپنے رضائی بھائی کے لیے چھوڑ دی۔ رضاعت کی پوری مدت میں اس کا یہی معمول رہا۔ دودھ کافی تھا، میں نے اپنے بیٹے کو بھی پلایا اور وہ اچھی طرح سیر ہو کر سو گیا۔ دونوں بچوں کو آرام سے لٹانے کے بعد اپنا پیٹ بھرنے کی فکر ہوئی۔ میرا خاوند اٹھ کر اونٹنی کی طرف گیا، شاید مسلسل نچوڑنے سے کچھ رس ہی پڑے، مگر ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی جب ہم نے دیکھا کہ اونٹنی کے تھن پوری طرح بھرے ہوئے ہیں۔ چنانچہ ہم نے خوب دودھ دوہا اور جی بھر کر پیا۔ قحط کے بعد وہ پہلی رات تھی جو ہم نے پوری آسودگی سے بسر کی۔ پر آسائش رات گزارنے کے بعد صبح جب بیدار ہوئے تو میرا خاوند کہنے لگا، واللہ یا حلیمہ لقد اخذتی نسمۃ مبارکۃ۔ حلیمہ واللہ تو کوئی بڑی مبارک روح لے آئی ہے۔ میں نے جواب دیا، بخدا مجھے بھی یہی امید ہے۔ واپسی پر آمنہ کے لال کو سینے سے لگائے جب میں اپنی سواری پر سوار ہوئی تو اس مولود مسعود کی برکت نے ایسا اثر دکھایا کہ وہی سواری جو آتی دفعہ چلنے سے قاصر تھی اتنی تیز ہوگی کہ بار بار کارواں کو پیچھے چھوڑ جاتی۔ وہ لوگ مجھ سے کہتے، حلیمہ ہم پر ترس کھا، اتنی تیز نہ چل کہ ہم تیرا ساتھ نہ دے سکیں۔ میری ساتھی عورتیں حیرت سے پوچھتی، حلیمہ کیا یہ وہی سواری نہیں جو آتے وقت اس قدر لاغر تھی، تیرا بوجھ بھی نہیں سہا سکتی تھی اور تجھے بار بار اتر کر پیدل چلنا پڑتا تھا؟ جب میں جواب دیتی کہ سواری تو وہی ہے تو وہ تعجب سے پکار اٹھتی، واللہ ان لہا لشانا، واللہ اب تو اس کی شان ہی نرالی ہے۔ یوں ہی سفر باخیریت تمام ہوا اور جب ہم اپنے گھروں میں پہنچے تو فضائیں بھی مہک اٹھیں کہ بنی سعد کا کوئی ایسا گھر نہ تھا جس سے کستوری کی خوشبو نہ پھوٹتی ہو۔ اس مبارک بچے کی آمد سے میرے گھر میں خوشحالی اور راحت کا دورہ ہو گیا۔ ہمارا علاقہ قحط زدہ تھا، گھاس اور سبزہ نام کو نہ تھا، مگر میری بکریاں جب سر شام صحرا سے واپس آتیں تو ان کے پیٹ غذا سے اور تھن دودھ سے بھرے ہوتے، جبکہ باقی لوگوں کی بکریاں بھوکی لوٹ کر آتیں اور ان کے نیچے ایک قطرہ دودھ کا نہ ہوتا تھا۔ قبیلے والوں کو مجھ پر رشک آتا اور وہ اپنے نوجوانوں سے کہا کرتے، تم بھی وہیں بکریاں چرایا کرو جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں۔ نوجوان جواب دیا کرتے، چراتے تو ہم بھی وہیں پر ہیں، اللہ جانے ہماری بکریاں بھوکی کیوں رہ جاتی ہیں۔ اسی سرور و فرحت اور خیر و برکت کے عالم میں دودھ پلاتے ہوئے جب 2 سال کا عرصہ گزر گیا
تو میں نے دودھ چھڑا دیا۔ یہ وہ کہانی تھی جو حضرت اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ کی زبانی تھی۔ جانے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکات سے صرف حضرت حلیمہ ہی فیض یاب نہیں ہوئی، بنی سعد کے دیگر افراد کو بھی وافر حصہ ملا۔ قبیلہ کا کوئی فرد اگر بیمار پڑ جاتا تو مرض سے متاثر حصہ پر آپ کا دست مبارک رکھتا اور اسی وقت شفا یاب ہو جاتا۔ اسی طرح اگر کوئی جانور مبتلا مرض ہو جاتا تو اس پر بھی آپ کا دست شفا پھرایا جاتا تو بھلا ہو جاتا۔ بنی سعد کی فصاحت و بلاغت پورے عرب میں مسلمہ تھی۔ اس کے مرد تو کیا، عورتیں بھی شاعرہ تھیں۔ مائی حلیمہ کی دعاؤں بھری یہ مختصر سی لوری کتنی پیاری ہے۔ یا ربی اذ اعطیتہ فابقہ واعلیہ الی العلا ورقہ وادحد اباطیل العدا بحقہ۔ اے میرے رب، جب یہ بچہ تو نے عنایت کیا ہے تو اسے عمر دراز بھی عنایت فرما، اسے بلندیوں تک پہنچا، اسے عروج نصیب فرما اور اس کے ساتھ عداوت رکھنے والوں کے مکر و فریب کو ناکام بنا۔ حضرت حلیمہ تو خیر پھر بھی خاصی عمر کی خاتون تھی۔ ان کی بیٹی شیمہ جو بالکل نو عمر تھی، وہ بھی جانے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کھلاتے ہوئے منظوم آرزوؤں کے نذرانے پیش کرتی رہتی تھیں۔ فرماتی ہیں، میرا یہ بھائی نہ تو میری ماں سے پیدا ہوا، نہ ہی میرے باپ یا چچا کی اولاد میں سے ہے، اس کے باوجود میں اس پر صدقے اور قربان جاؤں کہ اس کے چچا اور خالائیں سب ہی باعزت ہستیاں ہیں۔ الہی، جس طرح تو اور لوگوں کے آگے بڑھاتا ہے، اس کو بھی ترقی عطا فرما۔ کبھی یہ نغمہ سرا ہوتی تھیں، یا ربنا، میرے بھائی محمد کو طویل زندگی دے، یہاں تک کہ میں اس کو جوان ہوتے دیکھوں، پھر سردار بنتے دیکھوں، اس کے دشمنوں اور حاسدوں کو ذلیل کر اور اس کو ایسی عزت بخش جو ہمیشہ ہمیشہ برقرار رہے۔ خدا کی شان، حضرت حلیمہ اور جناب شیمہ کی سب دعائیں مستجاب ہوئیں اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے وہ تمام آرزوئیں پوری ہوتی دیکھ لیں جو ان کے دلوں میں جانے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے مچلا کرتی تھیں۔ بچپن کا دور کھیل کود کا زمانہ ہوتا ہے، مگر جس کے کندھوں پر دو جہان کا بوجھ پڑنے والا تھا، اس کی ابتدا سے ہی لہو و لعب سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ مائی حلیمہ فرماتی ہیں، جب وہ کھیل کود کے قابل ہوا تو اپنے بھائی کے ساتھ کھیلنے چلا تو جاتا تھا، مگر خود کسی بھی کھیل میں شریک نہ ہوتے، بس بھائی کو دوسرے بچوں سے کھیلتے ہوئے دیکھتے رہتے۔ کبھی کبھی اس کو بھی منع کیا کرتے اور اسے سمجھایا کرتے، اِنَّا لَمْ نُخْلَقْ لِہَٰذَا، ہم کھیل کے لیے نہیں پیدا کیے گئے۔ اس ہستی کو کھیل تماشے اور لہو و لعب سے دلچسپی ہو بھی کیسے سکتی ہے جس کی احساس کا یہ عالم تھا کہ ماں حلیمہ کہتی ہیں، ایک دفعہ رات کے کسی پہر میری آنکھ کھل گئی تو میں نے سنا کہ وہ اپنے رب کے ساتھ یوں مصروف راز و نیاز تھا، لا الہ الا اللہ قدوسن قدوسن نامت العیون والرحمن لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لا الہ الا اللہ، پاک ہے پاک ہیں، آنکھیں سو گئیں مگر رحمان کو نہ اونگ چھو سکتی ہے نہ نیند۔ جو بچہ کھیلنے سے جی چرائے وہ عموماً بیمار اور مریل سا ہوتا ہے۔ تعجب ہے کہ جانے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھیل سے بیزاری کے باوجود قابل رشک صحت کے مالک تھے۔ حضرت حلیمہ بتاتی ہیں، جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 9 ماہ کی عمر میں آپ فصیح گفتگو کرتے تھے اور جب 10 مہینوں کے ہوئے تو بچوں کے ساتھ تیر اندازی کیا کرتے تھے۔ جسمانی نشو و نما کے ساتھ ساتھ غیر معمولی روحانی عظمتوں کے آثار بھی نمایاں ہوتے رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر روزانہ چند لمحوں کے لیے سورج کی روشنی جیسا نور نازل ہوتا تھا، پھر چھٹ جاتا تھا۔ جس بچے کی آمد کے ساتھ بنی سعد کے دن پھر گئے اور حضرت حلیمہ کے گھر برکتوں اور خوشیوں کا راج ہو گیا، اس کو واپس کرنا اور اپنے آپ سے جدا کرنا انتہائی کٹھن کام تھا، مگر اب 2 سال کا عرصہ گزر چکا تھا اور دستور کے مطابق حضرت حلیمہ بچے کو اتنی ہی مدت تک رکھنے کی مجاز تھیں
چنانچہ ایک دن بعد دل نخواستہ اسے واپس کرنے کے لیے مکہ تشریف لے گئیں۔ اب اسے حسن اتفاق کہیے یا مائی حلیمہ کی خوش قسمتی کہ ان دنوں مکہ مکرمہ میں کچھ وبا سی پھوٹی ہوئی تھی۔ مائی حلیمہ نے اس موقع کو غنیمت جانا اور سیدہ آمنہ سے کہنے لگیں، اس بچے کو فی الحال آپ میرے ہاں ہی رہنے دیں کیونکہ ادھر تو وبا پھیلی ہوئی ہے۔ سیدہ آمنہ نے فرمایا، ہاں میں خود بھی یہ خطرہ محسوس کر رہی ہوں کہ کہیں یہ کسی وبائی مرض کا شکار نہ ہو جائے، بہتر ہے کہ تم اسے واپس ہی لے جاؤ۔ مائی حلیمہ کو اور کیا چاہیے تھا، یہی تو ان کی من کی مراد تھی۔ چنانچہ اس منبع خیرات اور مصدر برکات کو لیے ہوئے فرحاں و شاداں واپس ہو گئیں۔ مکہ مکرمہ سے مراجعت کے بعد جانب عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مزید عظمتوں کا مشاہدہ ہوا۔ حضرت مائی حلیمہ کہتی ہیں کہ ادھر سے واپسی کے بعد میں اس کا اور زیادہ خیال رکھا کرتی تھی، حتی الوسیع اس کو نظروں سے اوجھل نہ ہونے دیتی تھی۔ ایک دن شدید گرمی تھی اور دوپہر کا وقت تھا۔ اچانک میں نے محسوس کیا کہ وہ گھر میں نہیں ہیں۔ میں اس کی تلاش میں بے تابانہ باہر کی طرف لپکی، دیکھا تو وہ اپنی بہن شیمہ کے پاس بیٹھے تھے۔ میں نے شیمہ کو ڈانٹتے ہوئے کہا، فی ھذا الحر، اس گرمی میں تو اسے باہر نکال لائی۔ شیمہ نے جواب دیا، امی میرے بھائی کو تو ذرا سی بھی گرمی نہیں لگ رہی، اس پر تو بادل کا ایک ٹکڑا سایہ کیے ہوئے تھا، یہ چلتا تھا تو سایہ بھی چلتا، یہ رکتا تھا تو سایہ بھی رک جاتا تھا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، احقاً یا بنیہ، بیٹی کیا تو سچ کہہ رہی ہے؟ شیمہ نے پورے تیقن سے جواب دیا، ای واللہ، ہاں اللہ کی قسم میں سچ کہہ رہی ہوں۔ یوں تو جانب عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بچپن کے تمام واقعات محیر العقول ہیں، لیکن سب سے حیران کن واقعہ شق صدر کا ہے۔ مکہ مکرمہ سے واپسی کے بعد تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ ایک دن آپ نے حضرت حلیمہ سے پوچھا، اماں میرے بہن بھائی دن بھر کہاں غائب رہتے ہیں؟ حضرت حلیمہ نے جواب دیا، بیٹا وہ تو بکریاں چرانے جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، پھر میں ان کے ساتھ کیوں نہیں جاتا؟ حضرت حلیمہ نے فرمایا، کیا تمہارا بھی جانے کو جی چاہتا ہے؟ فرمایا، ہاں اماں، بہتر ہے کل سے تم بھی جایا کرنا۔ اور یوں اب آپ قبیلے کے دیگر بچوں کے ساتھ بکریاں چرانے لگے۔ ایک دن سب بچے پہاڑ کے دامن میں واقع ایک وادی میں ہنس کھیل رہے تھے کہ ناگاہ 3 اجنبی کہیں سے نمودار ہو گئے۔ ان میں سے ایک چپ چاپ آگے بڑھا اور جانب عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پکڑ کر پہاڑ کی چوٹی کی طرف چل پڑا۔ دوسرے بچے وقتی طور پر خوف زدہ ہو کر بھاگ اٹھے مگر پھر واپس آ گئے۔ ان معصوموں کے ننھے ننھے ذہنوں میں یہی آیا کہ یہ کوئی دشمن ہے جو ہمارے دوست کو قتل کرنے کے در پہ ہے۔ بچوں میں اتنی طاقت تو نہیں تھی کہ 3 توانا مردوں سے اپنے دوست کو چھڑا لیتے اور بچا لیتے، تاہم انہیں قتل سے باز رکھنے کے لیے بچوں نے زبانی طور پر ہر ممکن کوشش کی، معصومانہ جملے، ہر جملہ خوف، غم اور ہراس اور بے چارگی کا مرقع۔ آپ لوگوں نے اس کو کیوں پکڑ لیا؟ یہ ہم میں سے نہیں، یہ تو سردار قریش کا بیٹا ہے، ہمارے پاس صرف رضاعت کے لیے آیا ہوا ہے، یتیم ہے، اس کا باپ فوت ہو چکا ہے، اس کو مار کر آپ کو کیا ملے گا، کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ اجنبیوں نے بچوں کی باتوں پر کان دھرنے کی بجائے جانب عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو زمین پر لٹا دیا۔ اب تو سب ساتھیوں کو یقین ہو گیا کہ یہ لوگ ہمارے پیارے دوست کو شہید کر ڈالیں گے۔ اس موقع پر ان معصوموں نے جو پیشکش کی وہ معصومانہ فداکاری اور جان نثاری کی تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھی جائے گی۔ انہوں نے کہا، اگر آپ نے بہرحال قتل کرنا ہی ہے تو ایسا کیجئے کہ اس کو چھوڑ دیجئے اور اس کے بدلے ہم میں سے جس کو آپ کا جی چاہے قتل کر ڈالیے۔ اجنبیوں نے پھر بھی کوئی توجہ نہ دی اور اپنے کام میں مشغول رہے۔ ایک نے جانب عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سینے پر ہاتھ رکھ کر نیچے کی جانب کھینچا تو سینے سے ناف تک کا شگاف پڑ گیا۔ بچوں نے یہ منظر دیکھا تو دہشت زدہ ہو کر اپنے گھروں کی طرف بھاگ نکلے۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں، دوپہر کا وقت تھا، ہم گھر میں بیٹھے تھے کہ اچانک میرا بیٹا چیختا چلاتا ہوا دوڑتا آیا، امی، ابو
میرے قریشی بھائی کو بچا لیجئے، اگرچہ مجھے امید نہیں کہ آپ اسے زندہ پا سکیں گی۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں میرا کلیجہ دک سے رہ گیا۔ ماں قصہ تو، قصہ کیا ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ ہم ادھر کھڑے تھے، اس نے ہانپتے ہوئے وادی کی طرف اشارہ کیا کہ اچانک ایک آدمی آیا اور اس کو پکڑ کر پہاڑ کی چوٹی کی طرف لے گیا، پھر اسے لٹا کر اس کا سینہ چیرنے لگا۔ مجھے کچھ پتہ نہیں کہ پھر کیا ہوا۔ وہ بچہ جو سب کی آنکھوں کا تارا تھا، پھر پرائی امانت تھا، اس کے بارے میں یہ وحشت اثر خبر سن کر خدا جانے مائی حلیمہ کے دل پر کیا بیتی ہوگی۔ انہیں تو یہ سوچ سوچ کر ہول آتا ہوگا کہ اگر خدا نخواستہ اسے کچھ ہو گیا تو میں اس کی ماں اور دادا کو کیا جواب دوں گی۔ یہ خبر سنتے ہی مائی حلیمہ پہاڑ کی طرف سرپٹ بھاگ اٹھیں، پیچھے پیچھے ان کا شوہر اور قبیلے کے دیگر افراد بھی دوڑ پڑے۔ وہ 3 اجنبی جو جانے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پکڑ کر لے گئے تھے، حقیقت میں 3 فرشتے تھے جو آپ کے قلب مطہر کی مزید تطہیر کے لیے بھیجے گئے تھے۔ آپ انتہائی دلچسپ پیرائے میں خود ہی تفصیلات بیان فرماتے ہیں۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں برف سے بھرا ہوا سونے کا تشت تھا۔ انہوں نے مجھے انتہائی لطافت اور آرام سے لٹایا اور میرے سینے پر ہاتھ پھیر کر اسے کھول ڈالا۔ اندر سے میرا دل نکالا، اسے بھی چیرا، اس میں سے ایک سیاہ داغ نکال کر پھینک دیا اور کہا، ھذا حظ الشیطان، یہ وہ جگہ ہے جہاں سے شیطان انسان پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اس کے بعد دل کو برف کی پانی سے اچھی طرح دھویا اور اس کو ایمان، حکمت اور سکینہ سے بھر دیا، پھر اس کو بند کر کے اوپر نور کی مہر لگا دی۔ مہر اتنی نورانی تھی کہ اس سے خیر کن شعائیں پھوٹتی تھیں اور اس میں ایسی برودت اور راحت تھی کہ اس کی ٹھنڈک مجھے آج تک اپنی رگ رگ اور جوڑ جوڑ میں محسوس ہوتی ہے۔ اس کے بعد دل کو سینے میں اپنی جگہ پر جما کر حسب سابق میرے سینے پر ہاتھ پھیرا تو اسی وقت شگاف بند ہو گیا، سوائے ایک باریک لکیر کے کوئی نشان باقی نہ رہا۔ اس سارے عمل کے دوران کسی بھی مرحلہ میں مجھے کسی قسم کی تکلیف محسوس نہیں ہوئی۔ اسی دوران قبیلہ والے قریب آ پہنچے۔ فرشتے اس وقت بھی میرے پاس موجود تھے مگر میرے سوا کسی کو نظر نہیں آ رہے تھے۔ سب سے آگے اماں بین کرتی ہوئی آ رہی تھیں، ہائے ضعیفہ، ہائے بے یار، ہائے یتیمہ۔ اماں تو بین کر رہی تھی اور فرشتے مجھے اپنے سینوں سے چمٹا رہے تھے اور میرے سر اور پیشانی پر بوسہ دے رہے تھے۔ جب اماں نے وا ضعیفہ کہا تو فرشتوں نے میرا ماتھا چوما اور کہا، کیا ہی عمدہ ضعیف ہے۔ اماں نے جب کہا تو فرشتوں نے پھر میرے سر اور پیشانی پر بوسے دیے اور کہا، حبذا من وحید۔ اماں بولی، واہ یتیمہ۔ فرشتوں نے پھر مجھے سینے سے چمٹایا، سر و پیشانی چومی اور کہا، حبذا من یتیم۔ اماں نے کہا، استدعفت من بین اصحابک فقتلت لضعفک۔ شاید تو ہی انہیں سب سے زیادہ کمزور نظر آیا تھا کہ انہوں نے جرم ضعیفی کی سزا میں تجھے قتل کر ڈالا۔ فرشتوں نے پھر مجھے چوما اور کہا، کتنا اکرام ہے آپ کا اللہ کے ہاں، اگر آپ جانتے کہ آپ کے ساتھ کیسی کیسی بھلائیوں کا ارادہ کیا جا رہا ہے تو آپ کو بے پایہ مسرت حاصل ہوتی۔ ابھی تک اماں کی نظر مجھ پر نہیں پڑی تھی، جب مزید قریب آئیں اور مجھے زندہ دیکھا تو حیران رہ گئیں، کہنے لگیں، ہائے یہ کیا، میں تجھے ابھی تک زندہ دیکھ رہی ہوں۔ پھر مجھ پر جھک گئیں اور مجھے اپنے سینے کے ساتھ چمٹا کر دیوانہ وار چومنے لگیں۔ میں صدقے تجھ پر کیا مصیبت آ پڑی تھی؟ میں نے جو کچھ پیش آیا بیان کیا تو بعض لوگ کہنے لگے کہ بچے پر کسی بھوت پریت کا سایہ ہو گیا ہے، اس لیے اس کو فلاں کاہن کے پاس لے چلو تاکہ وہ کوئی حیلہ منتر کرے۔ میں نے بتھیرا کہا کہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں، مجھے آسیب وغیرہ کی کوئی شکایت نہیں، مگر کون سنتا تھا؟ وہ مجھے ایک کاہن کے پاس لے ہی گئے۔ کاہن نے جب ان کی زبانی قصہ سنا تو کہنے لگا، تم لوگ ذرا چپ کرو اور مجھے بچے سے پوچھنے دو، جس پر گزری ہے وہی صحیح بتا سکتا ہے۔ مجھ سے پوچھا تو میں نے منوان سارا واقعہ بیان کر دیا۔ میری بات ختم ہوتے ہی وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا اور مجھے اپنے بازو میں بھینچ کر چلانے لگا، یا للعرب، یا للعرب من شر قد اقترب۔ اے عرب والو، اے عرب والو،
ایک بڑی مصیبت نزدیک آ گئی ہے، اس لڑکے کو مار ڈالو اور اس کے ساتھ ہی مجھے بھی مار ڈالو۔ لات و عزیٰ کی قسم، اگر یہ زندہ رہا تو تمہارے دین کو بدل ڈالے گا، تمہیں اور تمہارے آباء و اجداد کو بے وقوف قرار دے گا، تمہاری شدید مخالفت کرے گا، تمہارے دیوتاؤں کو من گڑت اور خود ساختہ کہے گا اور بالکل ہی نیا اور انوکھا دین پیش کرے گا۔ اماں کو اس کی لا یعنی خرافات پر بے حد غصہ آیا۔ انہوں نے مجھے کھینچ کر اس کے بازوں سے نکال لیا اور اس کے خوب لتے لیے۔ تو بالکل ہی پاگل اور دیوانہ ہے، اگر مجھے پتہ ہوتا کہ تو ایسی لغو بکواس کرے گا تو اس کے تیرے پاس لاتی ہی نہ۔ تجھے مرنے کا ایسا ہی شوق ہے تو اپنے لیے کوئی قاتل تلاش کر، اس معصوم بچے کو تو میں ہرگز قتل نہ کرنے دوں گی۔ اس کے بعد ہم سب اپنے گھروں کو واپس چلے آئے۔ میرے سینے سے ناف تک تسمے جیسا باریک نشان جو نظر آتا ہے، یہ اسی شق صدر کی یادگار ہے۔ اس واقعے سے مائی حلیمہ کے شوہر کو یہ اندیشہ لاحق ہو گیا کہ کہیں بچے کو سچ مچ میں ہی کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ چنانچہ انہوں نے مائی حلیمہ کو مشورہ دیا، حلیمہ، اس بچے کی بے حساب برکات کی وجہ سے فلاں گھرانہ ہم سے حسد رکھتا ہے۔ بچے کے ساتھ جو کچھ ہوا، مجھے سب کچھ انہی لوگوں کا کیا دھرا نظر آتا ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اب یہ امانت واپس کر دی جائے۔ مائی حلیمہ کا جی تو نہیں چاہتا تھا، مگر حالات کو دیکھتے ہوئے متفق ہو گئیں اور ایک دن جانب دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سیدہ آمنہ کے حوالے کرنے روانہ ہو گئیں۔ مکہ کی گلیوں سے گزرتے ہوئے مائی حلیمہ سے جانب دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھو گئے۔ مائی حلیمہ نے بہت تلاش کیا مگر نہ مل سکے۔ تھک ہار کر عبد المطلب کو مطلع کیا، وہ بھی بے حد پریشان ہو گئے۔ اسی وقت حرم کعبہ تشریف لے گئے اور منظوم دعا پڑھی، الہی میرے کندھوں پر سواری کرنے والے محمد کو لٹا دے اور مجھ پر احسان فرما دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ زمانہ اس کو دور کر دے اور وہ مجھ سے بچھڑ جائے، تو نے ہی اس کا نام محمد رکھا ہے۔ اس کے بعد متعدد آدمی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ بالآخر آپ وادی تہامہ میں ایک درخت تلے کھڑے ہوئے مل گئے، مگر عبد المطلب نے چونکہ کافی عرصہ سے آپ کو نہیں دیکھا تھا، اس لیے پہلی نظر میں پہچان ہی نہ سکے اور پوچھنے لگے، اے لڑکے تو کون ہے؟ تو جانب عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب۔ تو جناب عبد المطلب نے ارشاد فرمایا، تجھ پر میری جان قربان، میں ہی عبد المطلب تیرا دادا ہوں۔ بے تابانہ آگے بڑھے اور آپ کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا، پھر سرور و غم کی ملی جلی کیفیت میں دیر تک روتے رہے۔ جب پوتے کو لے کر مکہ پہنچے تو اس کی بازیابی کی خوشی میں آپ نے اہل مکہ کی دعوت کی اور کئی بھیڑیں اور گائیں ذبح کیں۔